صدر ٹرمپ دنیا کو اور خود اپنی امریکی جو عوام ہے ان کو حیران کر رہے ہیں، اور شاید اس کی توقع بھی تھی جو دوسری مرتبہ وہ صدر منتخب ہوئے اور جس طرح کی ریڈیکل چینجز وہ لانا چاہتے تھے. اور اب جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے گزشتہ روز، جو امریکہ کے سینئر ترین آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو سربراہ ہیں فوج کے، چیئرمین آف دا جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل CQ براؤن، ان کو انہوں نے اپنے جو عہدے سے برطرف کر دیا ہے. اس کے علاوہ مزید جو کئی دوسرے اہم جو عہدے تھے اس میں بھی لوگوں کو ہٹایا ہے، خاص کر کے جو پہلی وہاں پر جو خاتون نیول چیف تھیں امریکہ میں، ان کو بھی برطرف کر دیا گیا ہے. اور مور امپورٹنٹلی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ برطرفیاں تو انہوں نے کی ہیں، لیکن جو یہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا عہدہ ہے، اور ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ میں ہمارے ہاں تو شاید جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف آن پیپر سب سے سینئر پوزیشن سمجھی جاتی ہے، بٹ ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تھیوریٹیکلی اتنی طاقت نہیں ہوتی. لیکن امریکہ میں ایکچولی جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوتا ہے وہ اصل تمام جو فوج ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ یعنی کہ جو ان کا وزیر دفاع ہے اور جو امریکی صدر ہے اس کا وہ ایڈوائزر بھی ہوتا ہے دفاعی امور کے حوالے سے. تو جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے CQ براؤن کی جگہ ایک ریٹائرڈ جو فضائیہ کے افسر ہیں، اور وہ 4 سٹار جنرل بھی نہیں ہیں، وہ 3 سٹار لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان کو اس عہدے کے لیے نامزد کیا، اور وہ ریٹائر ہو چکے تھے. یہ بھی اپنی جو نوعیت کا ایک نیا آئی تھنک ایک پریسیڈنٹ انہوں نے سیٹ کیا ہے. حالانکہ شہباز وہاں پر میں پڑھ رہا تھا تو یہ پریزیڈنٹ کے ظاہر اختیار ان کے پاس ہے، اور یہ ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ اگر وہ سمجھیں کہ یہ ضروری ہے اپنے پالیسی کے لیے اور اپنے امریکہ کے انٹرسٹ کے لیے، تو کسی ریٹائرڈ فوجی افسر کو بھی وہ فوج کا سربراہ لگا سکتے ہیں. تو انبلیویبل ہے جو کچھ چینجز وہ آ رہی ہیں. اور جو مین اس کی وجہ ہے، مثلا ایک تو یہ جو CQ براؤن ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرے امریکہ کی تاریخ میں بلیک تھے جو اس اہم عہدے پر انہوں نے سرو کیا. اس سے پہلے جو تھے وہ کولن پاول تھے، اور جو پہلی خاتون اسی طرح سے جو نیول وہ ان کی سربراہ تھیں. اس میں جو امپورٹنٹ بات تھی کہ یہ جو آؤٹ گوئنگ جن کو فائر کیا گیا ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، یہ ڈائیورسٹی اور جو مائنورٹیز ہیں یا ڈفرنٹ لوگ ہیں ان کو فوج کے اندر پروموٹ کرنے کی بات کرتے تھے. لیکن جو آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ امریکی صدر ہیں وہ اس پالیسی کے بالکل خلاف ہیں. وہ کوئی ڈائیورسٹی اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ اپنے آپ کو ویسے دور سمجھتے ہیں. ان کی اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی تھی اکتوبر 2023 میں فار دا پیریڈ آف 4 ایئرس، بٹ جو الیکشن کیمپین تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اس میں انہوں نے یہ بالکل کلیئر کر دیا تھا کہ وہ ان شخصیت سے کوئی اتنے زیادہ متاثر نہیں، ان کو چینج کریں گے. اس کے علاوہ جو باقی بھی 2 چینجز ہوئی ہیں، تو ڈو یو سی کہ ابھی وہاں سے انالیسس کس قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ ٹاپ ٹیئر پہ ان 3 لوگوں تک ہی محدود رہیں گی یا فردر بھی کوئی چینجز ہو سکتی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں چینجز تو ٹاپ ٹیئر پہ بھی ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ جو جب نئی اتنے اوپر لیول پر تبدیلیاں آتی ہیں تو پھر پورا آپ کو پتا ہے کہ ایک شیک اپ ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑا یہ انہوں نے شیک اپ کیا ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ جو جسٹیفیکیشن بھی انہوں نے دی ہے وہ یہی کہتے ہیں جو ان کے سیکرٹری ڈیفنس ہیں جو خود میجر کے طور پر سرو کر چکے ہیں امریکن ملٹری میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مقصد اس کا یہ ہے کہ امریکہ کی فوج کو مضبوط بنانا اور کامیابی سے جنگیں جیتنا اور اپنی سرحد کو مضبوط بنانا. تو اس میں یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے کہ اپنے بارڈر کو مزید اسٹرینتھن کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو امریکی صدر کا جو انلیگل امیگرینٹس کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہے اس میں وہ فوج کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ فوج امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر تو ہے پینٹاگون، لیکن عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ فوج پولیٹیکل وہاں پر رہتی ہے، اور ان کی ڈیوٹیز سیویلین سائڈ پہ اس طریقے سے پولیٹیکل رہتی ہے، اور جو ڈومیسٹک ایشوز ہوتے ہیں اس میں وہ انوالو نہیں ہوتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو ملٹری جو لیڈرشپ کو وہ چینج کر رہے ہیں تاکہ جو نئی فوج کی قیادت آئے تو وہ ڈومیسٹک ایشوز ہوں، وہ ایکسٹرنل پالیسیز ہوں تو اس پہ کوئی کوشچن نہ کریں. مثلا وہ بڑا زبردست CNN پہ ایک وہ آرٹیکل بھی لکھا ہوا تھا، تو اس کا ہیڈ لائن بڑی خوبصورت تھی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ سلوٹ اینڈ ایگزیکیوٹ، کہ ٹرمپ ایسے فوجی چاہتے ہیں جرنیل کہ جو ان کو سلوٹ کریں اور جو ان کو حکم دیں وہ چپ کر کے اس سے عمل درآمد کریں، اس پہ کوئی کامران یہ جو اب رائٹ ونگ لوگ ہیں اور خاص طور پر یہ جو پرسنالٹیز فوکس جو چیزیں آ رہی ہیں نا، جو ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی خوبصورتی ہوتی تھی کہ وہاں پہ انڈیویجولز میٹر نہیں کرتے تھے، سسٹمز اور پولیٹیکل پارٹیز میٹر کرتی تھی، وہ چیز پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بڑی تیزی سے ختم کرتے جا رہے ہیں. اور اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہے، وہ ایک سیدھی بات کہتے ہیں، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آج کل ان کا کوئی چل بھی رہا ہے کہ ان کی کنورسیشن کسی کے ساتھ، وہ کہہ رہے آئی ایم دا لا، کہ اگر آپ کو فنڈنگ چاہیے تو آئی ایم دا لا.
اگر آپ میری بات نہیں کریں گے تو آپ کو فارغ کر دیا جائے گا. تو یہ جو ٹرینڈ ہے یہ امریکہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. شارٹ ٹرم میں تو ایک تو پرنسپل چیز ہوتی ہے نا, پرنسپل چیز یہ ہے کہ کوئی بھی پریزیڈنٹ ہے, ایون ان کیس آف پاکستان اگر پرائم منسٹر ہے, یا ان کو ایک پورا رائٹ ہونا چاہیے اپنی جو کوئی بھی وہ ٹیم سلیکٹ کر سکے, وہ تو ہوگی ایک چیز. لیکن جو پرنسپلز ہیں, رولز ہیں, قوانین ہیں, اور پھر اس کے اوپر جو آئین ہے اس کو اس سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ چینجز ہوں تو پھر یہ چینجز بری نہیں لگتی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ٹرمپ ہیں اور وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے. اور انٹرسٹنگلی ایک جو کامنالٹی آپ کہہ لیں کہ چلیں, جو نئے یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف آ رہے ہیں, ان کے سربراہ جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل ڈین کین, یہ کیریئر F-16 پائلٹ تھے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو بھی امریکہ نے F-16 دیے تھے, اور اس سے پہلے یہ CIA میں ایسوسیٹ ڈائریکٹر کی ذمہ داریاں جو ملٹری افیئرز ہیں وہ انجام دے رہے تھے. اب ظاہر ہے کہ سینٹ ان کی اپروول دے گا, تو نئے نئے پریسیڈنٹس وہ سیٹ کر رہے ہیں. اور جیسے شہباز نے بات کی کہ جو ان کی پالیسیز ہیں, ٹرمپ اپنے آپ کو ہی قانون اور آئین سمجھتے ہیں, اور اس کا اثر جو ہے وہ نہ صرف امریکہ کی جو ڈومیسٹک پالیسیز ہیں بلکہ جو گلوبل پالیٹکس ہے, جو گلوبل آرڈر ہے, اس کے اوپر بھی پڑ رہا ہے. کیونکہ اسی ہفتے جو ایک اور بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ امریکہ نے اور مغرب نے جو روس کو اور ان کے صدر کو ولادیمیر پوٹن کو آئسولیٹ کر کے رکھا تھا, وہ آئسولیشن ختم ہو گئی ہے. اور سعودی عرب میں پہلی مرتبہ 3 سالوں میں فیس ٹو فیس مذاکرات ہوئے ہیں روس اور جو امریکہ کے اعلیٰ حکام ہیں. ان مذاکرات میں کیا ہوا اور پھر یوکرین اور یورپ کا کیا رد عمل ہے, اس پر بات کریں گے. لیکن کہ ٹیوزڈے کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں اہم مذاکرات ہوئے, اور امریکہ اور روس کے جو حکام ہیں انہوں نے ان مذاکرات میں شرکت کی. اور یہ مذاکرات یوکرین میں جنگ کا کس طریقے سے خاتمہ کیا جائے, یہ بنیادی اس میں ایجنڈا تھا. اور اوور آل جو روس اور امریکہ کے درمیان تعلقات ہیں اس کو کس طریقے سے معمول پر لایا جائے. اب یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں, اس کی جو سگنیفیکنس اس اعتبار سے ہے کہ بات تو یوکرین کی ہو رہی تھی, نہ یوکرین کا نمائندہ اس ٹیبل پر موجود تھا مذاکرات کی, اور نہ ہی یورپ کے کوئی نمائندہ وہاں پر موجود تھا. کیونکہ یورپ اپنے آپ کو جو روس کی پالیسیز ہیں ان کے بقول اپنے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ سمجھتا ہے. اور جو صدر ٹرمپ ہیں, باوجود اس کے کہ ایک ہنگامی اجلاس بھی ہوا پیرس میں, فرانس کے صدر نے بلایا اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام جو فریقین ہیں اس کو شامل کیا جانا چاہیے ان مذاکرات میں. لیکن ٹرمپ نے ایک نہیں سنی, اور وہ جو اپنی پالیسی ہے اس پر عمل پیرا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر فیکٹر ہے کہ جو یوکرین کے صدر ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اگر ڈیل ہوگی اور میری پیٹھ پیچھے ڈیل ہوگی تو میں تو اس کو نہیں مانوں گا. لیکن ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ یہ تو ڈکٹیٹر ہیں, ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ جنگ کی وجہ سے, کیونکہ ان کا مینڈیٹ جو 4 سالہ مدت تھی وہ پچھلے سال مئی میں ختم ہو گئی, 2021 میں شاید نہیں پچھلے سال ختم ہوئی تھی. لیکن کیونکہ وہاں حالت جنگ میں ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہاں پر الیکشن کروانا ممکن نہیں ہے. تو ایک تو یہ چیز, اور دوسرا پھر جب جواب دیا زیلنسکی نے تو اس پر پھر اگین وائٹ ہاؤس کی طرف سے سوال آیا, کیا کہتے ہیں کہ جواب آیا, انہوں نے کہا کہ آپ اگر امریکہ کے صدر کو, ٹرمپ کو انسلٹ کریں گے تو پھر ہم آپ سے اچھے کی توقع نہ رکھیں. تو جو سب سے بڑا اس وقت کوشچن ہے کہ جو سوال اس وقت ابھر رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک امریکہ اس کو لیڈ کر رہا تھا, ایک گلوبل آرڈر آیا اور اس میں امریکہ اور جو یورپ ہے, پھر نیٹو, یہ سب پوری دنیا کا انہوں نے سیکیورٹی کا آپ کہہ لیں کہ ایک ٹھیکہ لیا ہوا تھا. اور خاص کر کے جو یورپ کی سیکیورٹی ہے اس کی ذمہ داری ہمیشہ امریکہ نے لی ہے. لیکن جو پالیسیز اب ٹرمپ اپنا رہے ہیں, اگنور کیا ہے یوکرین کو, اگنور کیا انہوں نے یورپ کو, خدشہ یہ ہے کہ جو 80 سالہ ایک جو الائنس تھا یورپ اور امریکہ کے درمیان وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے. انٹرسٹنگلی جو ٹرمپ ہے انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے دفاع پہ خود پیسہ خرچ کریں, ویسے بھی رشیا اور ہمارے بیچ میں تو اٹلانٹک ہے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, جو مرضی کریں. دیکھیں وہ تو پورا انہوں نے ورلڈ آرڈر چینج کرنے جا رہے ہیں. 3-4 اس کے اندر بڑی میجر جو ڈیولپمنٹس ہوئی تھی جس کا آپ نے ذکر کر دیا ہے کہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان اور رشین پریزیڈنٹ کے درمیان ٹیلی فون کنورسیشن ہوئی, اور ایز اے گڈ ول جسچر انہوں نے میرا خیال ایک امریکن قیدی بھی ان کے پاس تھا, ان کو چھوڑا. اس کے بعد اگلے اسٹیپ میں پھر یہ سعودی عربیہ والی میٹنگ ہوئی, پھر انہوں نے اپنا جو وزیر خزانہ تھا ان کو پریزیڈنٹ جو ہیں یوکرین کے ان کے پاس بھیجا. تو جو ریپڈلی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ جو ایک گلوبل آرڈر ہے اس میں جب چاہے
امریکہ جو ہے اس کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے, اس کو انفلوئنس کر سکتا ہے. بٹ وہاں کے جو کرٹکس ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جس طریقے سے جس ریپڈ اسپیڈ کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کنسیشن دے رہے ہیں, ان کے خیال میں یہ کنسیشن ہے کہ آپ روس کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت شروع کر دو, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ روس کی آپ نے جو حیثیت ہے ون آف دا گلوبل پاورز اس کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. اینڈ مور امپورٹنٹلی انہوں نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ جو اس تنازع کا آغاز ہوا ہے اس کی وجہ یوکرین ہے. یوکرین ہے, مطلب پورا ایک ریورسل ہے جو ویسٹ اور یورپ کر رہا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پہلی مرتبہ جو ان کے سیکرٹری دفاع ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو یوکرین کا مطالبہ ہے کہ نیٹو میں شامل ہونا ہے یہ ان ریئلسٹک ہے. اور لڑائی یہیں سے شروع ہوئی تھی نا. جو روس کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ کسی مغرب کے لیڈر نے جو روٹ کاز آف دا پرابلم ہے اس کا ذکر کیا. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یوکرین کو نیٹو کا حصہ نہیں بننا چاہیے جو ہماری روس کا تو باقاعدہ اس کے اوپر جو ان کا پوائنٹ آف ویو یہی تھا نا کہ جو یورپی یونین ہے اس نے جتنا ایکسپینڈ کرنا تھا کر لیا, نیٹو نے جتنا ایکسپینڈ کرنا تھا کر لیا, تو ان کو ہمارے ڈور سٹیپ کے اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ہمارے ڈور سٹیپ کے اوپر آئے جو جس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ای یو کی جو ممبرشپ تھی وہ ایکسپینڈ ہو رہی تھی, یوکرین کے علاوہ 3-4 اور جو ریاستیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہونا چاہ رہی تھی یورپی یونین میں, تو وہاں سے یہ جنگ کا آغاز. اس میں یہ انٹرسٹنگ ہے کہ جو ای یو کی ممبرشپ ہے, جو اکنامک انٹیگریشن ہے, اس پر جو روس کہتا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ڈیفنس اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ. اگر وہ ای یو کا ممبر بننا چاہتے ہیں تو اس اکنامک یونین کا ممبر بنے, لیکن جو کسی ایسے سیکیورٹی الائنس یا نیٹو کا حصہ نہ بنے جس سے ہمارے جو سیکیورٹی ہے وہ انڈر تھریٹ آ جائے. لیکن یورپ کا جو سب سے بڑا خدشہ ہے, ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بات یوکرین پہ نہیں رکے گی. جو موجودہ روس کے صدر ہے ولادیمیر پوٹن, وہ پرانی جو ایک رشین امپائر ہے اس کے وہ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں, وہ برلن تک آنا چاہتے ہیں. تو ان کا یہ خدشہ ہے کہ آج اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا, کیونکہ اس وقت بھی جو 24 تاریخ کو آپ کو پتا ہے کہ 3 سال مکمل ہو جائیں گے جب اس انویژن کا آغاز ہوا تھا روس کی طرف سے, تو 20% جو علاقہ ہے یوکرین کا وہ روس کے پاس ہے. اور خدشہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیل ممکنہ طور پر ہونے جا رہی ہے تو جو علاقہ روس کے پاس موجود ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ روس کو ہی امریکہ دینے کے لیے بتا دیں کہ ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا. میرا خیال جو اگلے کچھ ان کے درمیان جو سٹیپس ایگری ہوئے ہیں دونوں پریزیڈنٹس کے درمیان کہ وہ اپنے ایمبیسڈرز بھی چینج کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی یوکرینین پریزیڈنٹ نے کچھ ایلیگیشنز بھی لگائی ہیں صدر ٹرمپ کے اوپر کہ ان کو شاید صحیح انفارمیشن نہیں, ہسٹری کا ان کو صحیح نہیں پتا. بالکل ایگزیکٹلی, کیونکہ جب یہ رشین انویژن سٹارٹ ہوئی تھی یوکرین کی تو اس میں ان کے ظاہر پابندیاں بھی لگی تھیں. اس کے علاوہ جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ تھے امریکہ نے باقی مغربی طاقتوں نے وہ ختم کر دیے تھے. تو یہ جو ملاقات سعودی عرب میں ہوئی ہے اس کے بعد ان تعلقات پر کو بھی معمول پر لانے کی بات کی گئی ہے. اور جو یوکرین کے صدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو موجودہ امریکی صدر ٹرمپ ہیں بنیادی طور پر جو ڈس انفارمیشن کیمپین ہے رشیا کی وہ اس کا حصہ بن گئے ہیں. اور اس کے جواب میں پھر آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ نے کہا کہ یہ تو ڈکٹیٹر ہیں, ان کے پاس تو مینڈیٹ بھی نہیں ہے. بہرحال اوور آل آئی تھنک بہت آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ غیر معمولی اس وقت ڈیولپمنٹس سامنے آ رہی ہیں. اور شیورلی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جب ٹرمپ اپنی 4 سالہ مدت مکمل کر لیں گے تو شاید جس حالت میں آج دنیا ہے اس سے مختلف ہی ہوگی. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.